السلام علیکم میرے دوستوں اور ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک لالچی اور دھوکے باز سوداگر کی۔ ایک شہر میں دو سوداگر رہتے تھے۔ ان کا گھی کا کاروبار تھا۔ ان کی دکانیں ایک دوسرے کے نزدیک تھیں۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک سوداگر 1000 سونے کے سکے دوسرے سے قرض لیا، مگر آئندہ اس نے قرض کو واپس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا سوداگر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور شکایت درج کروائی۔ بادشاہ شہنشاہ نے اس مقدمے کو بیربل کے حوالے کر دیا۔ بیربل نے دونوں سوداگروں کے بیانات قلم بند کیے۔ مدعی نے کہا، اس سوداگر نے مجھ سے 1000 سونے کے سکے قرض لیے تھے، اب وہ واپس ادا کرنے سے انکاری ہے۔ دوسرے سوداگر نے کہا، نہیں جناب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے جھوٹے مقدمے میں ملبوس کرنا چاہتا ہے۔ بیربل نے دونوں سوداگروں کو 10 دن کے بعد عدالت میں مقدمے میں انصاف کے لیے آنے کے لیے کہا۔ پھر بیربل نے 10 کنستریوں کا آرڈر دیا اور ہر کنستری میں 20 سیر گھی بھرا ہوا ہو۔ ان کنستریوں میں سے صرف 2 میں اس نے سنہری سکے ہر ایک میں رکھ دیا۔ اس کے بعد شہر کے گھی کے تاجروں کو بلایا۔ وہ 2 سوداگر بھی آئے۔ اس نے ہر ایک کو گھی کا کنستر دیا اور کہا، ہر کنستر میں 20 سیر گھی ہے، گھر لے جاؤ اور گھی کی کوالٹی کا محتاط اندازہ میں معاملہ کرتے ہوئے قیمت کا تعین کریں۔ اس نے دانستہ طور پر سنہری سکوں والی کنٹیز مدعی اور مدعا اعلیٰ کو دی۔ سوداگر 3 اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے گھی کا جائزہ لیا اور اس کی مارکیٹنگ قیمت کا تعین کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے ٹیم میں سے سنہری سکے بھی پائے۔ جس سوداگر نے عدالت میں اپیل کی تھی وہ ایماندار تھا، اس نے سنہری سکہ واپس کر دیا، مگر دوسرا سوداگر نے کنستر سے سنہری سکہ نکال لیا اور اس کو اپنے بیٹے کو دے دیا۔ مقررہ دن سوداگر شہنشاہ کی دربار میں اپنے گھی کے کنستروں کے ساتھ آئے۔ بیربل نے بڑی احتیاطی سے مدعا اعلیٰ کے کنستر کو دیکھا۔ اس کو پتہ چلا گھی کی کوالٹی کم کر دی گئی ہے۔ جب اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی، مدعا اعلیٰ سوداگر نے کہا، مہاراج، گرمی کی وجہ سے گھی کی کوالٹی کم ہو گئی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ پھر اس معاملے میں دوسرے گھی کے کنستروں کی پڑتال کروں گا، بیربل نے جواب دیا۔ بیربل اندر گیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم مدعا اعلیٰ کے گھر جاؤ اور اس کے بیٹے کو سنہری سکے کے ساتھ عدالت میں آنے کے لیے کہو۔ اس کے باپ نے جو گھی کے کنستر سے حاصل کیا تھا، جلد ہی مدعا اعلیٰ تاجر کا بیٹا سنہری سکے کے ساتھ عدالت میں آ گیا تو بیربل نے اس سے دریافت کیا، وہ دوسرے 5 سونے کے سکے جو کہ گھی کے کنستر میں تھے وہ کہاں ہیں؟ بیٹے نے جواب دیا، ہمیں صرف کنستر سے صرف 1 ہی سونے کا سکہ دستیاب ہوا تھا، 5 نہیں تھے۔ بیٹے کے بیانات سنتے ہی بیربل مدعا اعلیٰ تاجر کی طرف مڑا اور کہا، اگر تم مجھے 1 سونے کے سکے کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو، یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ تم نے مدعا کو بھی دھوکہ دیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تاجر کے پاس سوائے اپنے جرم تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بیربل کے سامنے
گھٹنے ٹیک دیے اور معافی طلب کی اور مدعا کو تمام 1000 سونے کے سکے لوٹا دینے اور ایک سنہری سکہ بیربل کو بھی ادا کر دیا جو کہ انہوں نے کنستر سے چوری کیا تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔